والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرقون خذ يدي سهل لنا أشقالنا فصل لربك وانحر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت کے لائق تکریم کے لائق جتنے بھی سامعین ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو عید کا دوسرا دن مبارک ہو۔ اللہ آپ کی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے، اللہ آپ کی صحت عمر جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج میں جس اہم نقطے پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ سے مخاطب ہوا ہوں، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک بندے کو کچھ کام کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے سوچا سمجھا کہ کیوں نہ میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ اس موسم میں خصوصاً عید الاضحیٰ کے موسم میں لوگ کیا رویہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جناب عائشہ صدیقہ راوی ہیں، جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمیں کسی نے بکری تحفے میں دی تو میں نے اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد میں نے کافی ساری بکری کا 4 حصوں میں سے 3 حصے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ ران کا وہ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے عائشہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ تو جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا، جی ہاں بکری کا کچھ حصہ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں مال دے دیا گویا وہ آپ نے اپنے پاس بچا لیا، اور جو آپ نے گھر میں مال رکھا گوشت رکھا گویا یہ آپ نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ اب اس موسم میں جو لوگوں کا رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بالفرض فرض کریں کہ کوئی شخص قربانی کرتا ہے اور اس کو اللہ ہمت سے نوازتا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ کیسے رشتہ بحال کر سکتا ہے، وہ میں آپ سے ذکر کروں گا۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں گوشت تقسیم کرتے ہیں، آپ کی ڈھیریوں میں سے ایک ڈھیری اللہ کے نام پر ہوتی ہے، تو اس میں سب سے کم درجے کا جو گوشت ہوتا ہے، چربی، ہڈیاں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو یا اللہ کے نام پر دینے والے علاقے میں جو آپ تقسیم کرتے ہیں، انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ان ہڈیوں میں یا اس گوشت میں یا اس شاپر میں اگلے کی ایک ٹائم کی ہانڈی بھی صحیح طریقے سے نہیں بن سکتی۔ یہ ہم سب کا رویہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے کہ ہم اللہ کو کیا دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے ڈھیری کا نام ہی اللہ کا رکھ دیا کہ یہ اللہ کے نام پر لوگوں کو ہم نے تقسیم کرنا ہے، تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ اس میں ایک چھوٹی سی بوٹی، 4 بڑے بڑے چربی کے حصے پیس ہوں گے اور ایک بڑی ہڈی کا حصہ ہوگا، یا تو ہڈی ہوگی ہی نہیں، بوٹیاں تھوڑی چھوٹی چھوٹی اور پاؤں سے بھی کم تھیلیاں آپ بنا کر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یا اللہ کے نام پر دیتے ہیں، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو کیا دیا اور گھر میں کیا بچایا۔ آپ اپنے ڈیپ فریزر میں تو بہت اچھی رانیں اور بہت اچھا گوشت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر اور اپنے رشتہ داروں کو کیا تقسیم کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔